بے رخی کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے مسٹر فارس۔ وہ وقار کے ساتھ کھڑے سافٹ ڈرنک کو انجوائے کرتے باتوں میں مصروف تھے جب وہ بے حد اچانک سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، مسکراہٹ دباتے ہوئے ڈاکٹر جنیجو نے ایک نگاہ ڈاکٹر فارس کے سپاٹ پڑتے چہرے پر ڈالی تھی اور پھر خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئے۔ اور بلا وجہ فری ہونا کوئی آپ سے، طنز کا نوکیلا پتھر اس کی سمت کھینچ کر مارتے ہوئے مقابل کا لہجہ صفاق تھا۔ کتنے سنگ دل ہیں آپ لاکھو صاحب، وہ ادائے دلبری سے مسکرائی تھی۔ اور کس قدر فارغ الوقت ہیں آپ لاریب صاحبہ، لگتا تھا آج وہ لحاظ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ پارٹی میں موجود کئی لوگوں کی نظریں آن کی آن ان دونوں پر آ رکی تھیں، جبکہ شہد رنگ آنکھیں کسی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑاتے وہ اسے کچھ مضطرب دکھائی دیے۔ میں نے محبت کی ہے تم سے، کیا اس بات کی سزا مل رہی ہے مجھے؟ وہ آج یا تو نہیں یا تو میں نہیں والی کیفیت میں تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پاس موجود لوگوں کا خیال کیے بنا وہ اس ٹاپک پر آ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کو گھر پر آرام کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسی حالت میں آپ جیسے مریض کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں۔ انتہائی استہزائیہ انداز میں اس کو مشورہ دیتے ہوئے وہ مسکرائے تھے۔ کیا کمی ہے فارس لاکھو مجھ میں؟ اپنی بے بسی پر لارے بست کی خوبصورت آنکھیں نمی سمیٹ لائی تھیں۔ کوئی کمی نہیں سوائے اس کے کہ تمہارے جیسی لڑکیاں مجھے روز پروپوز کرتی پھرتی ہیں۔ یہ بات ڈاکٹر لاکھو نے اپنے دل میں کہی تھی اور لاریب کو کوئی جواب دیے بنا ہی وہ وہاں سے جانے کے ارادے سے ایڑیوں کے بل گھوم گئے۔ تبھی ان کی نگاہ کچھ فاصلے پر کھڑی آیت مراد پر پڑ گئی تھی۔ زارون عباد کے ساتھ عید کے تیسرے دن لاریب کی منگنی ہونے جا رہی تھی اور وہ سر لاکھو کو پروپوز؟ آیت کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب سر لاکھو اچانک اس کی سمت پلٹے تھے، اور وہ جو آج پہلی بار سر کے سامنے عجیب سی شرمندگی محسوس کر رہی تھی ان سے نگاہ ملانے کی جرات نہ کر سکی۔ نتیجے میں اس کی سنہری پلکیں دوسرے ہی لمحے جھکتی چلی گئی تھیں۔ پنک اینڈ گرین کمبینیشن کے دیدہ زیب فراک میں ملبوس اس لڑکی کی گہری جھیل سی آنکھوں کے جھکنے کا نظارہ شہد رنگ آنکھوں کے لیے دل فریب ثابت ہوا تھا۔ فارس لاکھو کی بے تاب نگاہیں آیت مراد کی سنہری پلکوں کو چھو کر پلٹ آئیں۔ سیدھی سی بات ہے مراد صاحب، ہم آج آپ کے پاس ایک عرض لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس مرتبہ بیگم کے بجائے کریم لاکھو براہ راست مراد سومرو سے مخاطب ہوئے تھے۔ آپ کی بیٹی آیت بے حد پسند ہے ہماری بیگم کو۔ پچھلے ایک ماہ سے یہ ہمارے کان کھائے جا رہی تھیں کہ سومرو ہاؤس چلنا ہے، کیونکہ اگر کسی لڑکی کو بہو بنانا ہے تو وہ آیت ہی ہے۔ 2 روز قبل ہمارے صاحبزادے نے بھی اپنی ماں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو آج ہم حاضر ہو گئے۔ نہایت عاجزی و سلیقے کے ساتھ اپنی بات کہہ کر کریم لاکھو خاموش ہوئے تو ڈرائنگ روم میں موجود تمام افراد مسکرا دیے سوائے سعدیہ بیگم کے۔ مجھے امید ہے آپ ہمیں مایوس نہیں لوٹائیں گے بھائی صاحب۔ مسز کریم کا لہجہ نرمی بھری درخواست لیے ہوئے تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں بھابھی آپ؟ آیت آپ کی بیٹی ہے۔ عباد صاحب مراد صاحب سے بھی پہلے بول پڑے تھے۔ کیا کہتے ہیں آپ مراد صاحب؟ ساتھ بیٹھے مراد سومرو کو کریم لاکھو نے مخاطب کر لیا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بڑے ادا سائیں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور ویسے بھی آیت انہی کی بیٹی ہے۔ پروقار انداز میں یہ سب کہتے وہ سر جھکا گئے تھے۔ مسز جانا لاکھو بے حد خوش تھیں۔ اپنے ڈرائیور کا نمبر ڈائل کرنے لگیں تاکہ اسے گاڑی میں رکھی مٹھائی اور ڈرائی فروٹس کے ٹوکرے اندر لانے کا آرڈر دے سکیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو چھوٹی سی رسم کے طور پر شگن کی مٹھائی ساتھ لائی ہوں۔ ڈرائیور کو مٹھائی کے ٹوکرے اندر لاتے دیکھ کر مسز کریم مسکرائی تھیں، اور اس وقت آسیہ سومرو نے آ کر ڈنر ٹیبل پر لگ جانے کی اطلاع دی تھی تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ واٹ ہیپنڈ ڈاکٹر سریو، آپ اس طرح یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ پارکنگ لاٹ میں کھڑی فارس کریم کی قیمتی گاڑی کا فرنٹ ڈور اپنے لیے اغوا کرتے وقار جنیجو کی نظر وہاں کھڑی آیت اور ہنا سریو پر اچانک پڑی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ مے آئی ہیلپ یو؟ وہ پاس چلے آئے۔ شکریہ، دراصل میں اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، اس نے آنے میں دیر کر دی ہے۔ ساتھ کھڑی آیت کو ایک نظر دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ہنا نے بتایا۔ اوہ، تو کیا آپ اپنی گاڑی ساتھ نہیں لائیں؟ کچھ سمجھتے ڈاکٹر وقار نے سر ہلایا۔ اچھا آئیے، ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ کیوں فارس؟ اسے لفٹ دینے کی آفر دیتے ہوئے انہوں نے اپنی گاڑی کی دائیں طرف کھڑے سر لاکھو کو مخاطب کیا تھا۔ وہ جو کنکھیوں سے ہنا کے پہلو میں کھڑی سجی سنوری سی اپسرا کے چہرے کو اپنی نگاہوں کی گرفت میں لیے ہوئے تھے، چونک کر اپنا سر اس بات میں ہلا گئے۔ وائی ناٹ ڈاکٹر ہنا، آپ میری گاڑی میں بیٹھیے پلیز۔ تھینک یو سر، ہم چلے جائیں گے، ہنا کا ڈرائیور آتا ہی ہوگا۔ اچانک سر اٹھا کر آیت نے انکار کرنا چاہا تھا، پر مقابل سے نگاہ چار ہوئی تو وہ بے ساختہ اپنی انگلیاں مسل گئی کہ آج تو سر کی نظریں اس کو کنفیوز کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ اٹس اوکے، ناٹ اے بگ ایشو،
اس کی بے بسی سے حس اٹھاتے وہ زیر لب مسکرائے تھے اور پھر آگے بڑھ کر کار کی پچھلی سیٹ کا دروازہ آیت سومرو کے لیے وا کر دیا تھا۔ مراد بھر آئی سائی لوگوں کی۔ فرنٹ سیٹ سنبھالتے ڈاکٹر وقار نے فارس کریم کو آنکھ ماری تھی، جبکہ اس سرگوشی کو سماعت کرتی ہنا نے ناسمجھی سے سرلاکو کی جانب دیکھا تھا، جو اپنے دوست کی بات پر بڑے دل نشین انداز میں مسکرائے تھے۔ ڈاکٹر وقار آج خاصے خوشگوار موڈ میں تھے۔ اپنے سیل کے ذریعے BMW میں فکسڈ میوزک سسٹم کے ساتھ انہوں نے اپنا فیورٹ سانگ بلوٹوتھ کر رکھا تھا، سو سندھی سنگر کی شوق سی آواز فاسٹ میوزک کے ساتھ گاڑی کی اندرونی فضا میں گونج رہی تھی۔ یک لخت دو گہری آنچ دیتی نگاہوں کا لمس اپنے چہرے پر پا کر وہ جوں ہی سیدھی ہوئی، نظر بیک ویو مرر سے جھانکتی شہد رنگ آنکھوں سے جا ٹکرائی۔ چہرے کے آگے جھولتی ناگن زلف کی لٹ کے ساتھ اپنی دھن میں کھیلتی وہ اپنی جگہ ساکن رہ گئی تھی کہ مرر سے جھانکتی فارس کریم کی والہانہ نگاہوں کی گستاخی جانے کیوں آج عروج پر تھی۔ آیت نے ہڑبڑا کر سنہری آنکھیں مرر سے واپس موڑ لی تھیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے گریز پر ایک دلکش مسکراہٹ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ آیت، ڈاکٹر وقار کا تو بہانہ ہے، جبکہ گلابی ڈریس میں تم کو تار تو آج سر رہے ہیں، ادھر دیکھو۔ آیت اس پل سن ہی رہ گئی تھی جب ساتھ بیٹھی ہنا نے اسے ٹہوکا دے کر سائیڈ مرر کی جانب اشارہ کیا۔ ڈرتے ڈرتے لمبی پلکیں اٹھائی تھیں اور اس نے ادھر دیکھا۔ اس بار نظریں ملنے پر فارس کریم کی وارفتہ نگاہیں اس کے پرکشش چہرے پر لو دے کر رہ گئی تھیں۔ آیت تو آیت، پاس بیٹھی ہنا بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بندے کے انداز کو ملاحظہ کرتی رہ گئی۔ ڈاکٹر آیت، آپ آگے آ کر بیٹھ جائیے۔ ہنا کے بعد ڈاکٹر وقار بھی جب اپنے بنگلو کے گیٹ پر اتر گئے تو وہ اس سے بولے تھے، شکریہ سر، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ وہ جو پورا راستہ ان کی نظروں سے زچ ہوتی آئی تھی، نہ روٹھے پن سے انکار کرتی، ڈاکٹر فارس کو ہنستے پر مجبور کر گئی۔ لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں نا؟ جی؟ آیت نے اس بار ایک ترچھی نگاہ سائیڈ مرر سے ان پر ڈالی تھی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوئے۔ میں آپ کا شوفر نہیں ہوں مس سومرو، سو برائے کرم آگے آ کر بیٹھ جائیے۔ سنجیدگی سے گویا اس مرتبہ آرڈر دیا گیا تھا۔ سو مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گئی، مگر جب جلتی بھونتی وہ فرنٹ سیٹ پر ان کے برابر آ بیٹھی تھی تب اپنی مسکراہٹ وہ لبوں میں دبا گئے تھے۔ فائن، یہ بتائیں آپ کا موڈ کیوں آف ہے؟ اپنی گاڑی کو مین روڈ پر لاتے انہوں نے پوچھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے سر، میرا موڈ آف نہیں۔ سرلاکو کے سنجیدگی سے کیے گئے استفسار نے اس کو نادم سا کر دیا تھا، جبکہ نظروں کا رخ ہنوز اپنی جانب کی کھڑکی سے باہر جھانکتے پر رونق مناظر پر تھا۔ شہر کراچی کی شاہراہ اس وقت کھچا کھچ لوگوں سے بھری پڑی تھی۔ عید کی وجہ سے بازاروں کی رونق عروج پر نظر آ رہی تھی۔ ریلی؟ آپ کا موڈ آف نہیں؟ انہوں نے رک کر بھویں اچکائیں۔ چلیں پھر اس خوشی میں آپ کو آئس کریم کھلاتے ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ بات سمجھتی، سرلاکو اپنی گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے آگے روک چکے تھے۔ کون سا فلیور فیورٹ ہے آپ کا؟ بھاگ کر ایک ویٹر کے گاڑی کے قریب آنے پر وہ اس کی سمت گردن گھما گئے۔ شکریہ سر، میں آئس کریم نہیں کھاتی۔ بنا کسی لحاظ کے وہ ٹکا سا جواب تھما گئی۔ اوکے، ایک ونیلا لا دیں۔ اس کے انکار پر زیر لب مسکراتے ویٹر کو آرڈر دے دیا۔ آپ آئس کریم نہیں کھاتی؟ اسٹرینج۔ ویٹر کے وہاں سے جانے کے بعد وہ اس سے بولے تھے۔ اوکے تو پھر کافی پئیں گی آپ؟ نہیں، وہ اس بار بھی یک لفظی جواب دے گئی۔ چائے؟ نہیں۔ جوس؟ وہ بھی نہیں۔ آیت نفی میں سر ہلا گئی۔ اوکے تو پھر آپ کے لیے زنگر برگر منگواؤں؟ زنگر کھائیں گی آپ؟ نہیں۔ آل رائٹ، مجھ سے شادی کریں گی آپ؟ جی؟ اپنی کلائی میں پڑے گولڈ کے کنگن کے ساتھ کھیلتی وہ اس مرتبہ اپنی سیٹ پر اچھل پڑی تھی۔ اپنی بات کے جواب میں متوقع سا رد عمل سامنے آنے پر فارس لاکھو کا دلکش کہکا اگلے ہی لمحے گاڑی کی اندرونی فضاؤں میں بکھرا تھا۔ یو شاکڈ؟ بٹ وائی؟ آئی سے جسٹ ول یو میری می؟ سلور گرے ٹو پیس بلیک شرٹ پر سلور ٹائی لگائے، اپنی شہد رنگ آنکھیں اس کی پرپل لینزز سے سجی گہری جھیل سی آنکھوں پر گاڑے وہ بظاہر سنجیدگی سے بولے تو آیت کے چہرے پر پھیلی حیرانی کی جگہ خفگی نے لے لی۔ اٹس اے بیڈ جوک سر۔ ساتھ بھر کی خاموشی کے بعد وہ لب بھینچتے گویا ہوئی تھی، میں اس طرح کا مذاق پسند نہیں کرتی۔ ان کی بات پر بجائے شرمانے کے وہ سپاٹ لہجے میں کہہ گئی۔ اپنے اندازے کی درست نکل آنے پر فارس لاکھو جیسے سرشار ہوئے اٹھے تھے۔ اس پل آیت کا خفا ہونا ثابت کرتا تھا کہ وہ کس قدر مضبوط کردار کی حامل لڑکی تھی۔ اب تک کی زندگی میں فارس کریم کا پالا جن لڑکیوں کے ساتھ پڑ چکا تھا، ان سب سے مختلف ثابت ہوئی تھی وہ۔ اسی اثنا میں ویٹر ونیلا اسکوپ لا کر فارس کے ہاتھ میں تھما گیا تھا۔ اٹس مین، آپ کے خیال میں روز ہر نئی لڑکی کو پرپوز کرنا پسند کرتا ہوں؟ وہ الٹا اس سے خفا ہوتے پوچھ گئے تھے۔ آئی ڈونٹ نو سر، بٹ مجھے لگتا ہے آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سر کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر وہ لفظ کو چپا چپا کر ادا کر گئی تھی۔
یہ جانے بنا کے ساتھ بیٹھے شخص کو اس کے منہ سے اس وقت طبیعت ٹھیک نہ ہونے والا طعنہ سن کر اپنے حال پر ہنسی آ گئی تھی، کیونکہ اب سے کچھ دیر قبل ہی تو ڈاکٹر عریشہ کے نکاح کی تقریب میں وہ یہی طعنہ لاریب کے منہ پر مار کر آ گئے تھے۔ طبیعت تو واقعی میری، اور ابھی جو وہ اپنی بات مکمل کرتے، ڈیش بورڈ پر پڑا ان کا موبائل اچانک گنگنا اٹھا تھا۔ کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں ہوئے، جب تک رہے ہمارے پاس ہم نہیں رہے۔ عابدہ پروین کی یہ غزل رنگ ٹون کے طور پر فارس لاکھو کے موبائل پر سیٹ تھی۔ کہاں رہ گئے برخوردار؟ ڈنر کے بعد کریم صاحب مراد سومرو کے پورشن میں بنے لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ میں راستے میں ہوں پاپا۔ ساتھ بیٹھی خفا لڑکی کی سمت کنکھیوں سے دیکھتے وہ شوقی سے مسکرائی تو وہ جل اٹھی۔ آیت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گاڑی کی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر باہر نکل جاتی۔ سومرو ہاؤس پہنچنے کے لیے اس کو کیب آسانی سے مل ہی جاتی، مگر پرابلم یہ تھی کہ ڈاکٹر فارس لاکھو کی کار ریموٹ سے لاک تھی، اور کار کا ریموٹ اگنیشن میں لٹکتی گاڑی کی چابی کے ساتھ جڑا نظر آ رہا تھا۔ کیا کہنے بھئی، چاند نظر آ گیا، آپ کی منزل قریب آ گئی اور آپ ابھی تک راستے میں ہیں۔ کریم لاکھو کو گویا اکلوتے بیٹے کی کوتاہی پر تاسف لاحق ہوا۔ سامنے والے صوفے پر بیٹھے مراد سومرو، جو بظاہر ٹی وی اسکرین پر چاند نظر آ جانے کی خوشخبری سننے میں مگن تھے، کریم لاکھو کی منزل قریب آ گئی والی ذو معنی بات پر اپنی مسکراہٹ دبا گئے تھے۔ آپ کو چاند مبارک ہو پاپا، اور یہ منزل والی بات تو آپ نے خوب کہی۔ میری منزل تو اس وقت میرے ساتھ ہے، رہا راستہ تو وہ میں طے کر کے کچھ ہی دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا ہوں۔ گہرے معنی خیز لہجے میں کریم لاکھو کی بات کا جواب دیتے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ انہوں نے پہلو میں ٹکی اس خفا سی حسینہ پر ڈالی، وہ جو خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کی کوشش میں اس وقت اپنے سیل پر ایف پی لاگ ان کیے بیٹھی تھی۔ اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے باپ بیٹے کے مابین ہونے والی تمام ذو معنی گفتگو سننے کے بعد اپنی جگہ پر حیران ہی رہ گئی۔ معاملے کی سنجیدگی کا ادراک اسے در حقیقت اب جا کے ہوا تھا۔ چڑیا سا دل جو سر لاکھو کے منہ سے شادی کی بات سننے کے بعد مسلسل غصے میں کلا بازیاں کھانے میں مصروف تھا، پہلی بار رک کر ایک ہارٹ بیٹ مس کر گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا بندہ مذاق نہیں کر رہا تھا، بلکہ حقیقتاً اس کو پرپوز کر رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی آیت کا چہرہ دفعتاً گلابی پڑ گیا تھا۔ گاڑی میں اے سی سسٹم آن ہونے کے باوجود پسینے کے ننھے ننھے قطرے سبھی پیشانی پر جھلملا گئے تھے۔ پاپا کا فون تھا۔ سلسلہ منقطع کرنے کے بعد اس کی کیفیت سے بے خبر تیزی کے ساتھ اپنے سیل پر کچھ ٹائپ کرتے وہ اس کی سمت دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ایکچولی میرے پیرنٹس کی وش ہے کہ میں جلد از جلد ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر اس کے ساتھ شادی کر لوں، اور اس سلسلے میں میں نے ان سے پرومس کر رکھا تھا کہ چاند رات کو ان کی ہونے والی بہو کو پرپوز کروں گا، تاکہ عید کے روز آپ لوگ اس کے گھر جا کر شادی کی ڈیٹ فکس کرائیں۔ اس کی خاموشی کی پرواہ کیے بغیر وہ کہتے چلے گئے تھے، بٹ یہاں تو فارس بیٹے، یوں لگتا ہے زندگی بھر جتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر کے تم نے ان کے دل توڑے ہیں، ان سب بیچاریوں کی بد دعائیں آج ایک ہی ساتھ لگی ہیں تمہیں۔ معنی خیزیت سے خود کلامی کرتے وہ آیت کو لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنی پلکیں جھکانے پر مجبور کر گئے تھے، لیکن اصل شوق تو اس کو نظر جھکانے کے بعد لگا تھا، جب نازک ہاتھ کی مخروطی انگلیوں میں دبے اپنے موبائل کی اسکرین پر اس کی نظر پڑی تھی۔ آیت کو گویا بچھو نے ڈنک مار دیا۔ مائی گڈنس! وہ اپنی نشست پر اچھلتے اچھلتے رہ گئی۔ چند منٹ پہلے ایک پکچر کے ساتھ تنہا چاند کی طرف سے گروپ میں چاند رات مبارک ہو کا سٹیٹس اپلوڈ کیا گیا تھا، اور اس سٹیٹس کے ساتھ اپلوڈ کی گئی وہ پکچر ہی تھی جو آیت مراد کے ہاتھوں کے طوطے، کبوتر، چڑے، چڑیا سب اڑانے کا سبب بن گئے تھے۔ اپنے قریب ابھرتا بھاری مردانہ کہکا سماعت فرماتے اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اسکرین پر چمکتی تنہا چاند کی مسکراتی پکچر سے نگاہ ہٹا کر اپنے برابر بیٹھے شخص کی سمت نظر اٹھا کر دیکھ لیتی، جس کی شوق نظریں سر جھکائے ہوئے ہونے کے باوجود وہ خود پر جمی محسوس کر رہی تھی، اور آج یہ نظریں اس کو پگھلائے دے رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ ان نگاہوں کی تپش سے اس کا وجود پگھل جاتا، دفعتاً اس مردانہ وجاہت کے شاہکار کے لبوں نے حرکت کی تھی اور اس کے وجود کو پتھر کا بت بنا ڈالا تھا۔ میں چاند تھا پر تیری نگاہ سے چھپا ہوا، اترا افق سے آج بام پر آنا پڑا مجھے، ایک چاندنی کا دل چرانے کے واسطے بھیس بدل کر سامنے جانا پڑا مجھے۔ تنہا چاند کے سٹیٹس پر کیے گئے دونوں اشعار کو اس کے سامنے دہراتے ہوئے فارس لاکھو کا لہجہ جذبوں کا بوجھل پن سمیٹ لایا تھا، اور آیت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش اس وقت اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی جس کو استعمال میں لا کر وہ اس شخص کی کار کے فرنٹ سیٹ سے خود کو غائب کر سکتی، جس بندے کی ہر نئی پوسٹ پر آیت نے خوب خبر لی تھی۔ وہ تنہا چاند اس کا باس نکل آئے گا، یہ بات مر کر بھی کہاں سوچی تھی اس نے۔
بلکہ اس روز مال میں کارڈ ملنے پر تو وہ زارون کو تنہا جان سمجھ بیٹھی تھی، حالانکہ اس دن مال میں سر ملے تھے اپنی مام کے ساتھ۔ میں اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ سر پر مسکراتی سرلاکھوں کی پکچر پر نگاہیں گاڑے بیٹھی وہ اپنی عقل کو کوس کر ہی تو رہ گئی تھی۔ کیا بہت اچھا لگ رہا ہوں اس پوز میں؟ سلور گرے ٹو پیس میں بیٹھے وہ شخص شاید اس سے زیادہ دیر خاموش نہ رہ پایا تھا، کیونکہ اپنا سٹیٹس گروپ میں اپلوڈ کرنے کے بعد آج شہد رنگ آنکھیں کمنٹس باکس پر نہیں جمی تھیں، بلکہ سماعتیں ساتھ بیٹھی لڑکی کے لب ہلنے کی منتظر تھی، مگر جو لگتا تھا گونگے کا گڑ کھائے بیٹھی ہے۔ آج کمنٹس نہیں کیا آپ نے میری پوسٹ پر؟ نیو ٹرن لیتے ہوئے ایک اور سوال اس کی جانب پھینکا گیا۔ آئی ایم ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھائی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کی طرف دیکھا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر۔ سوری فار وٹ؟ لبوں کی تراش میں شدید مسکان کا عکس لیے وہ انجان بنے۔ سوری فار ایوری تھنگ۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ ہیں۔ خفت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ معذرت کرتی وہ فارس کریم کے دل کے تار ہی تو چھیڑ گئی تھی۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ میں ہوں تو یقیناً آپ میرے پرپوزل کو گروپ میں ہی ریجیکٹ کر دیتی۔ وہ اس کو چھیڑتے ہنسے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے سر، بے ارادہ آیت کی زبان سے پھسلا تھا۔ اس کا مطلب میرے پرپوزل کو آپ ایکسیپٹ کر لیتی؟ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی بات پکڑ گئے تھے۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا، خفا ہو کر آیت نے گھورا تھا۔ آل رائٹ، فارس اپنی مسکراہٹ دبا گئے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے اپنا سوال دہراتا ہوں، ول یو میری می چاندو کی مراد؟ ڈیش بورڈ سے جھک کر چھوٹی سی ڈبیا نکال کر انہوں نے دھیرے سے اس کی گود میں ڈال دی تھی۔ یہ رنگ وہ کئی دنوں سے اپنی گاڑی میں لیے پھر رہے تھے۔ کنکھیوں سے آیت نے دیکھا تھا اور اپنی پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ ٹرانسپیرنٹ چھوٹی سی ڈبیا میں ایک بے حد قیمتی ہیرے کی انگوٹھی چھانک رہی تھی۔ رنگ آپ خود پہن لیں گی یا میں پہنا دوں؟ کئی زمانوں کی خاموشی کے بعد فارس کریم کا لہجہ گنگنایا تھا۔ پہن لیجئے سر۔ وہ جو ہونکوں کی طرح گود میں رکھی انگوٹھی کو گھورنے میں مصروف تھی، ان کی بات پر غور کیے بغیر اپنے دھیان میں ایک غلط جملہ ادا کر بیٹھی تھی، اور اس بار آیت مراد کی غائب دماغی کا اندازہ لگاتے دوسری طرف سے ایسا جاندار کہکا پڑا تھا کہ سومرو ہاؤس کا گیٹ وا کرتا واچ مین بھی بھاری ہنسی کی آواز سن کر ہڑبڑا گیا تھا۔ سر، آپ لوگ یہاں؟ چاند رات کو شاپنگ پر جانے سے پہلے لاریب جو زارون کو ساتھ لیے آیت کو جتانے ان کے پورشن کی سمت آ نکلی تھی، فارس کریم کی فیملی کو وہاں موجود پا کر دنگ ہی رہ گئی۔ آنٹی آیت ابھی پہنچی نہیں؟ خطرے کی گھنٹیاں ذہن میں کہیں زوروں سے بجیں تو ان لوگوں سے ملنے کے بعد آسیہ مراد سے پوچھ لیا۔ وہ لوگ بس آتے ہی ہوں گے۔ جواب آسیہ بیگم کے بجائے مسز کریم کی طرف سے آیا تھا، اور قبل اس کے کہ وہ ان کے جملے میں فٹ لفظ لوگ پر غور کرتی، سلور گرے ٹو پیس میں ملبوس اس ستمگر کے سنگ پنک اینڈ گرین فراک میں گولڈن ہیلز کے ساتھ سہج سہج چلتی آیت مراد لاؤنج کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتی دکھائی دی تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر لاریب کو اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ خوبصورت چہرے پر گہرے سیاہ بال لہرائے تھے، جبکہ سرلاکھوں کی فیملی کو وہاں دیکھ کر آیت خود حیران رہ گئی تھی۔ ماشاء اللہ، مسز کریم اس بریو گرل پر نظر پڑتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، اور اٹھ تو فارس کے ساتھ مصافحہ کرنے کے ارادے سے مراد صاحب بھی گئے تھے، مگر اس پل چہرے پر سرشاری سی مسکراہٹ دوڑ گئی جب وہ ہاتھ ملانے کے بجائے ان کے آگے جھک گئے تھے۔ جیتے رہیے اور سدا سلامت بھی۔ آیت نے پاپا کو مسکراتے دیکھا اور حیران سی مسز جانا کے گلے لگ گئی، جو آج بے حد والہانہ انداز میں اس کی بلائیں لینے میں مگن تھیں۔ فارس ہونے والی بہو کی دونوں ہاتھوں کی سونی انگلیوں کا جائزہ لیتے فوراً بیٹی کو آواز دی۔ یس مام۔ رنگ کدھر ہے؟ مسز کریم نے رک کر ڈاکٹر فارس کو گھورا تھا، اور تب آیت نے کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ فارس کریم بھی ادھر ہی متوجہ تھے۔ شرائط سے مسکرائے وہ۔ رنگ محترمہ کی خدمت میں پیش کی تو ادھر سے جواب کیا آ گیا؟ پہن لیجئے سر۔ آیت کے کہے الفاظ بڑے آرام سے فارس نے سب کے سامنے دہرا دیے تھے۔ عباد سومرو اور کریم صاحب کا کہکا مشترکہ ثابت ہوا تھا۔ دفعتاً چہرے پر بولتی نگاہوں کا لمس پا کر آیت نے جھکی نگاہ اٹھائی تو فارس لاکھوں کی آنکھوں میں محبت و ستائش کا جہان آباد پا کر اس کی پلکیں نمی سمیٹ لائی تھیں۔ کل عید تھی اور آج چاند رات کو ہی اس کے کشکول کو خوشیوں سے بھر دیا گیا تھا۔ پریت کی ریت میں سدھ بدھ کوئی، گوری تجھ پر ہنستا چاند۔ اپنی جانب ٹکٹکی باندھے اس کو تکتا پا کر فارس لاکھوں نے واٹس ایپ پر ٹیکسٹ کر دیا تھا۔ شعر پڑھ کر وہ ہنستی تھی۔ زارون عباد کے ساتھ بیٹھا اس کا چاند بھی ہنس دیا۔ گوری اور چاند کو ہنستا پا کر لاؤنج میں موجود تمام افراد مسکرا دیے تھے۔ ختم شد۔